اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ترجف الراجفہ، جس دن کہ یہ کانپے گی ایک مرتبہ کانپنے والی زمین، زلزلہ۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، دوسرا پھر نفخہ ہوگا، پھر اس کے پیچھے ایک اور آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل ہوں گے اس روز دھڑکتے ہوئے خوف کے مارے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں ہوں گی زمین میں گڑی ہوئی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اور وہ کہتے ہوں گے کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں، پھر ہم مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر دیے جائیں گے۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا بات کر رہے ہو؟ کیا جب ہماری کھوکھلی ہڈیاں رہ جائیں گی اور کچھ نہیں ہوگا، وہ سیدھا کھوکھلی ہڈیاں؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تمسخر کے انداز میں کہتے تھے یہ تو بھائی بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا پھر۔ فانما ہی زجرۃ واحدہ، تو یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، وہ تیسرا جو نفخہ ہوگا، نفخہ جو ہے باس کا، ایک ڈانٹ۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے ایک چٹیل میدان میں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی، یعنی جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ جو کان پھوڑنے والی آواز آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ، اور اپنی ماں سے، وابیہ، اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ، اپنی بیوی سے، وبنیہ، اپنے بیٹوں سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر جان کے لیے، ہر انسان کے لیے اس دن ایک ایسی جان پر بنی ہوگی جو ہر ایک سے اسے بالکل بے خبر کر دے گی، وہ اسی میں نفسی اسی میں الجھا ہوا ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز روشن۔ ضاحکۃ مستبشرہ، تبسم ہوگا ان کے چہروں پر، ہنس رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ہوں گے ان کے اوپر دھول پڑی ہوگی، غبار آلود۔ ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہے وہ کہ جو منکر ہے اور فاجر ہیں، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام حدود سے اور قیود سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب کہ تارے بکھر جائیں گے، جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں میں ابال آ جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تمہیں کچھ پتہ ہے، کسی نے کچھ بتایا ہے یوم الدین کیا ہے؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر تمہیں کچھ اندازہ ہوا ہے کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جب کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور امر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ دیکھیے ساری یہ صورتیں وہی تذکیر آخرت۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اذنت، کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے، سنتی ہے یہ زمین جو ہے، یہ آسمان گویا کہ کان لگائے ہوئے۔ اذنت لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، استمع لَهُ وَانْقَادَ، سنا اللہ کی بات کو، اپنے رب کی بات کو، اور اطاعت کی۔ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور تعمیل کر دے، اور یہ اسی کی مستحق ہے، اس کا حق یہی ہے، اس کا مقام یہی ہے۔ حقہ یحق سے یہ مجہول بن گیا حقت۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا یا کھینچ دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال باہر کرے گی، گرا دے گی باہر جو بھی اس کے اندر تھا اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنتی ہے اور
اس کی تعمیل کرتی ہے، اور وہ اسی کی سزاوار ہے، یہی اس کو لائق ہے، زیب دیتا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا، ہموار کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا۔ جو ہم نے کمایا، جو گنوایا، یہی کمایا، یہی گنوایا، کوئی نیکی کمائی تو یہاں اور کوئی بدی کمائی تو یہاں، یہ سارا قصہ زمین زمین ہی پر ہوگا۔ زمین کو پھیلایا جائے گا، مدت کھینچا جائے گا، چپٹا کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وہ ریت روئی کے گالے بن جائیں گے، نہ اس میں کہیں کوئی موڑ ہوگا، نہ اونچائی ہوگی، نہ ڈھلوان ہوگی، سورہ طٰہٰ میں ایک بار سے۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا، اس کی کوئی تجلی ہوگی، جس کو لے کر کے خاص طور پر 8 فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی، یعنی تم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کیسے ہلائی جائے گی، اس قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی۔ انسان دفن ہوں گے، چاہے دفن ہو، چاہے کہیں سمندر میں غرق ہوئے ہوں، آخر ان کے اجزاء کہاں گئے؟ اسی زمین میں ہے۔ سمندر کی تہہ میں بھی تو زمین ہی ہے، کیا ہے؟ اسی زمین میں، یہیں سے نکلے تھے ان کے جسم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہ اپنے بوجھ نکال کے فارغ ہو جائے گی۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ کیا حالات ہوئے، کیا صورت بنی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین اپنی خبریں سنائے گی بھی، کہ یہ حضرت انسان میری پیٹھ پر سوار ہو کر کیا حرکتیں کرتا رہا ہے، اس کی خبر بھی دے گی۔ جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حامیم السجدہ میں، ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے اپنے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری اپنی جلدیں اور کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ تو یہ زمین بھی اپنے احوال سنائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، اس کی وحی اسے آ گئی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یہ اشتاتا وہی لفظ آ گیا، شتا، ان سعیکم لشتا، تم اگرچہ انسان ہو، سبھی نظر آ رہے ہو انسان، لیکن یہ کہ تمہاری سعی و جہد کے رخ بالکل مختلف ہے۔ یہاں فرمایا وہ چیز اب وہاں ظاہر ہو جائے گی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ یہ اعمال نامہ ہے، کوئی ایک ہی بٹن دبے گا کسی اس بڑے جائنٹ کمپیوٹر کا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنے ہاں، وہ آپ کی پوری فلم اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے موجود ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کمائی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے نیکی بدی کی ہوگی ذرے کے ہم وزن وہ سامنے۔ اب ذرہ کسے کہتے تھے عربی زبان میں؟ آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ یہ چیونٹیاں ہوتی ہیں، ان چیونٹیوں کے بھی انڈے ہوتے ہیں، ان انڈوں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ذر کہلاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر زبان کے اندر کسی شے کے لیے، چھوٹی چیز، حقیر چیز کے لیے ان کی اپنے آبزرویشن سے وہ چیز لی جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ فتیلہ، کہ کھجور کی ناف میں جو لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک تاگا سا، وہ فتیلہ ہے۔ نقیرہ وہ کیا ہے؟ تل۔ تو جو چیزیں بھی ان کے یہاں تھی مطلب چھوٹا، ذرے سے مراد ہے کہ سب سے چھوٹی سے چھوٹی شے۔ القارعہ، ملقارعہ، وما ادراک ملقارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی، وہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ قرع کہتے ہیں دروازے پر آ کر زور زور سے کچھ مکے مار رہا ہے دروازہ کھلوانے کے لیے، کسی نے سنا نہیں ہے مار رہا ہے، قارع، قرع یہ ہے۔ القارعہ، جب وہ آئے گی قیامت تو گویا کہ اس پوری دنیا کو کھڑکھڑائے گی۔ ملقارعہ، وما ادراک ملقارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی یا اون ہو دھنکی ہوئی۔ فاما من ثقلت موازینہ، تو پھر جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اصل میں دو شکلیں ہیں میزان کی، ایک میزان ہوتی ہے ترازو جس کے دو پلڑے ہیں، ایک ہے سپرنگ بیلنس، وہ ایک ہی پلڑا ہے اس کے اندر، تو وہ تو اس کے اندر جو بھی سپرنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے۔
تو دو رائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ موازین سے مراد یہ کہ صرف نیکی کا وزن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ ریکویزٹ لیول تک ہے یا نہیں، تو اس کی جو موزون ہے نیکیوں کے موازین وہ اگر بھاری ہے ایک معیار ہوگا، اور معیار بھی ہوگا ہر شخص کا انڈیویجول، لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اگر اس کے اپنے شاکلہ، اس کے اپنے جینز، اس کے اپنے جو بھی ماحول کے اثرات تھے، ان سب کی رعایت کرنے کے باوجود ایک مطلوبہ مقدار تک نیکی کا عنصر نکل آیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہوگا بڑے عیش کی زندگی میں جس میں اس کے لیے رضا ہی رضا ہے، راضی رہے گا، ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے خوشی پر ہوگی، خرم۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وہ نیکیوں کے پلڑے جو ہے ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہے ایک گڑھا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور جانتے وہ گڑھا کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔